Kita kalau pengen qadaul hajat, banyak yang pengen kita di antara kita yang pengen ditunaikan hajatnya, betul apa kagak? Banyak di antara kita yang pengen mendapatkan ketenangan hati, betul apa kagak? Orang kalau pengen qadaul hajat, kuncinya dua kata beliau. Satu sholat, dua sabar. Mau qadaul hajat, satu sholat, dua sabar. Dari mana itu bisa dapat kunci seperti itu? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Karena siapa yang minta pertolongan kepada Allah dengan cara yang sabar dan sholat, Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Kalau udah bersama sama Allah, apa hajat yang gak bakal dikabulin sama Allah Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, hamdan كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون أما بعد معاشر الحاضرين نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك مجلس العلم النافع ولا شيء كمثل مجالس العلم النافع التي بواسطتها نتعلم يقوى إيماننا ونتعلم كيف نعمل العمل الصالح ولا فلاح معاشر الحاضرين لنا ولا نجاة في الآخرة ولا طمأنينة ولا سعادة في الدنيا إلا بأمرين. الأمر الأول الإيمان والأمر الثاني العمل الصالح. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيمان وعمل صالح. الإيمان ومحله القلب وهو التصديق بكل ما جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والعمل الصالح بسائر أنواعه فإن العمل الصالح مع الإيمان ماذا يا رب؟ قال فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا وهذه المصالح الدنيوية. وماذا أيضا يا رب؟ قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخرة. فإذا بالإيمان والعمل الصالح نحوز خيرات الدنيا والآخرة. Beliau adalah guru kami, guru Al-Faqir Fadilatul Allamah Al-Faqih Al-Doktor Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah As-Saggaf, yang mana beliau merupakan mufti di kota Sewun. Jadi di kota Sewun, kotanya Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu an. Beliau saat ini mufti di kota Sewun. Jadi kalau ada masalah-masalah hukum di kota Sewun, rujukannya saat ini beliau. Kemudian juga beliau adalah ketua bidang fiqih dan usul fiqih di Al-Ahqaf University. Jadi beliau salah satu guru besar di Al-Ahqaf University, tempat saya kuliah dulu.
Mudah-mudahan kita malam ini mendapatkan keberkahan dari beliau insyaallah. Mudah-mudahan guru kita Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas yang sedang umrah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kembali lagi ke tempat kita dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian beliau dalam ceramahnya setelah mengucapkan hamdalah, kemudian beliau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majelis ini, majelis yang mempelajari ilmu yang bermanfaat. Karena nggak ada sesuatu yang seperti ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita beramal soleh. Tanpa ilmu yang bermanfaat, kita tidak tahu bagaimana caranya beramal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat kecuali dengan yang pertama iman, yang kedua adalah al-amalus saleh dan amal saleh. Ini dua kunci kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh min dzakarin, baik laki-laki atau untha atau perempuan, wa huwa mu'min, syarat yang pertama dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu artinya apa sih? Tasdiq. Hatinya percaya kepada Allah dan percaya kepada segala sesuatu yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Rasulullah nggak pernah bohong dan semua yang Nabi sampaikan sumbernya dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang Nabi sampaikan sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat kalau kita mau hidup bahagia, selamat, yang pertama syaratnya iman. Kemudian yang kedua, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, nggak cukup iman saja saudara. Man amila salihan, beramal soleh. Harus dibarengin dengan iman, harus dibarengin dengan amal soleh. Nggak cukup iman doang, harus ada amal soleh. Dan kita nggak tahu yang mana yang amal soleh kecuali dengan ilmu. Nggak tahu kita mana amal soleh tanpa ilmu saudara. Maka orang yang punya dua ini, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan amal soleh. Apa kata Allah Ta'ala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan dia kehidupan di dunia yang baik saudara. Jadi balasan pertamanya sebelum di akhirat, di dunia dulu dikasih sama Allah hidup yang enak. Kemudian balasan yang kedua di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka ganjaran yang terbaik atas amal yang mereka lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini insyaallah. ثم اعلموا معاشر الحاضرين حفظكم الله ورعاكم ورزقنا الله وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا أن العمل الصالح ينقسم إلى قسمين: عمل صالح واجب ومن تركه أثم، وعمل صالح مندوب من تركه لا يأثم ولكن فاته الثواب ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما العمل الصالح الواجب الذي لا يجوز للمسلم أن يتركه، ومع ذلك رتب الله عليه سعادتك في الدنيا وسعادتك في الآخرة. نذكر ونحن على أعتاب شهر رمضان نذكر عملين صالحين. العمل الأول الصلاة، والعمل الثاني الصوم، صوم رمضان. هذان عملان صالحان واجبان، لا سعادة في الدنيا لا نجاة في الآخرة إلا بإحكامهما وأدائهما على الوجه المطلوب. نصلي
كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ونصوم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، نحث عليهما أنفسنا ونحث عليهما أولادنا، لأن كل إنسان مسؤول عن نفسه، وسوف يسأل يوم القيامة عن رعيته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الخلاصة أن العمل الصالح الذي تترتب عليه السعادة في الدنيا والآخرة منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، ومن الواجب الصلاة المفروضة وصوم رمضان على المسلم أن يحاسب نفسه وعليه أيضا في أهله ومن استرعاه الله إياه. Kemudian beliau menyampaikan, ketahuilah saudara-saudara sekalian, bahwasanya yang namanya amal soleh itu terbagi menjadi dua. Apa saja amal soleh terbagi menjadi dua? Yang pertama wajib, sesuatu yang wajib. Wajib itu artinya apa? Siapa yang meninggalkan atau melalaikannya dia mendapatkan dosa. Itu yang pertama, wajib tuh. Yang kedua mandub, amal soleh yang sifatnya sunnah. Kalau dia ninggalin nggak dosa, tapi rugi. Kenapa rugi? Karena dia nggak dapat pahala. Rugi. Kenapa rugi? Karena nggak dapat mutabaah, nggak dapat ngikutin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wajib yang tadi nggak boleh ditinggalkan, yang mana kalau kita mau bahagia wajib itu harus betul-betul dijaga. Ini kita nih bentar lagi ngadepin bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita bulan Ramadan dalam keadaan afiat insyaallah. Bentar lagi kita ngadepin Ramadan. Ada setidak-tidaknya ada dua amal soleh yang mesti kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah saum. Ini adalah amalani salihani wajibani, dua amal soleh yang wajib, yang gak akan kita bahagia di dunia kecuali dengan kita melakukannya. Nggak akan kita pernah selamat di akhirat kecuali dengan kita menjaganya, melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat seperti salat yang diajarkan Rasulullah. Puasa seperti puasa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, yuk kita motivasi diri kita. Dan bukan cuma diri kita, kita dorong juga keluarga kita biar benar-benar ngejaga dua hal ini. Karena semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah atas dirinya dan atas orang-orang yang ada di dalam tanggungannya, ya ikhwan. Termasuk keluarga, anak, bini dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala qu anfusakum wa ahlikum naran, ila akhir ayat. Kata Allah taala, jaga diri kalian. Dan jaga bukan hanya diri kalian, jaga juga keluarga kalian dari api neraka. Sebagaimana ente mesti merhatiin sholat diri ente, sholat keluarga ente perhatiin. Sebagaimana mesti merhatiin puasanya dirimu, puasa keluargamu juga perhatikan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabar dalam memerintahkan. Enggak gampang ngedidiknya. Pelan-pelan, sabar saudara.
Sabar dalam mendidik istri kita, mendidik anak kita supaya sholatnya benar-benar dijalankan. Karena kita nggak akan selamat kecuali kalau melakukan itu, saudara. Maka sabar, Allah yang katakan sabar. Kata Allah Ta'ala, la nas'aluka rizqan, kami tidak minta dari kalian rezeki. Nahnu narzuquk, kata Allah, kami yang akan jamin rezeki kalian. Wal aqibatu littaqwa, nanti hasil yang baik akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, sebentar lagi Ramadan, maka di bulan Ramadan amal saleh yang wajib yang perlu kita jaga benar-benar. Yang pertama sholatnya dijaga betul, yang kedua puasanya dijaga betul biar kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ألا فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى واسألوه فإنه سبحانه وتعالى لا يخيب الصادقين أبدا. اسألوه أن يجعلكم مقيمين للصلاة ومن ذرياتكم أيضا كما حكى الله تعالى عن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كان من دعائه كما حكى الله تعالى عنه في القرآن رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. توجه إلى الله أن يجعلك مقيم الصلاة لأن ليس كل مصل مقيم ولكن المقيم للصلاة من يؤدي الصلاة على وفق الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أدينا الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي قذف الله في قلبك النور وحصلت لك الطمأنينة. لماذا؟ الشاهد في هذا أن الله أمرنا بإقامة الصلاة من أجل ماذا؟ من أجل ذكره. فقال تعالى وأقم الصلاة لذكري. فإذا ذكرت الله تعالى فبذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والناس يبحثون عن الراحة والسكينة والطمأنينة ولا راحة ولا سكينة إلا بمثل الصلاة. ولذا كان نبيكم صلوا على الحبيب ولذا كان نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال رضي الله عنه قرة عين سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. فعلموا أبناءكم معاشر الحاضرين أنهم إذا أرادوا أن تقضى حاجاتهم وأن يكونوا سعداء ومطمئنين فلا سبيل إلا أن يتعلموا أمرين. الأمر الأول الصلاة والأمر الثاني الصبر. بهما تقضى جميع الحاجات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صبر وصلاة. فأدب ابنك على أداء الصلاة ذات الحضور والخشوع وعلى الصبر تقضى بذلك جميع الحاجات ويكون مطمئنا ويدخل في عداد قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Kemudian beliau memerintahkan kita, mengingatkan kita agar kita betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngerengek sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa? Agar kita dijadikan termasuk orang-orang yang muqimus shalah, betul-betul menunaikan sholat. Itu termasuk doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, di antara doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kata Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, jadikan aku termasuk muqimus salah, orang yang menunaikan salat. Nabi Ibrahim mintanya begini, saudara, alaihi salam. Dan wa min dzurriyyati, dan juga untuk keturunanku. Beliau ingatkan Nabi Ibrahim aja minta untuk keturunannya, kita juga harus minta buat keturunan kita supaya dijadikan orang-orang yang muqimus salah. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, wa taqabbal du'a, ya Allah, terimalah doaku ini ya Allah. Coba perhatikan baik-baik redaksi yang digunakan di ayat ini, muqimus salah, orang yang menunaikan salat. Beda antara musalli dengan muqimus salah. Musalli orang yang sekedar salat, tapi muqimus salat orang yang betul-betul menunaikan salat. Bagaimana orang yang menunaikan salat betul-betul? Orang yang salat sesuai dengan ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah yang mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Orang yang muqimus salah, yang benar-benar salatnya ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar salat tapi ngikutin beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita benar-benar ngejaga salat kita, berusaha niru salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan di hati kita cahaya. Kalau udah hati kita dimasukin cahaya, hati bakal tenang, nggak ada perasaan-perasaan sumpah di hati kita, saudara. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Karena salat itu hakikatnya adalah zikir. Dan zikir inilah yang menghadirkan ketenangan dalam hati kita. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir mengingat Allah, hati kita akan tenang, saudara. Orang nyari ketenangan dari mana-mana. Ada yang nyari ketenangan dari B, ada yang nyari kesenangan dari B, ada yang nyari ketentraman dari ini dari itu. Padahal saudara, demi Allah, mereka nggak akan mendapatkan ketenangan sebagaimana ketenangan yang didapatkan dalam salat, saudara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu an, apa kata Rasulullah? Arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, hibur kami dengan salat wahai Bilal. Hibur kami, Rasulullah minta dihibur, disenangkan dengan salat. Kenapa? Karena salat merupakan qurratul ain, kesenangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bukan hanya itu, saudara. Kita kalau pengen qadaul hajat, banyak yang pengen kita, di antara kita yang pengen ditunaikan hajatnya, betul apa kagak? Banyak di antara kita yang pengen mendapatkan ketenangan hati, betul apa kagak? Orang kalau pengen qadaul hajat, kuncinya dua kata beliau. Satu salat, dua sabar, saudara. Mau qada hajat, satu salat, dua sabar. Dari mana itu bisa dapat kunci seperti itu? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah taala, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan cara sabar dan salat. Karena siapa yang minta pertolongan kepada Allah dengan cara yang sabar dan salat, Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Kalau udah bersama sama Allah, apa hajat yang gak bakal dikabulin sama Allah Ta'ala, saudara? Kira-kira jelas apa kagak ini? Maka saudara, barang siapa yang menginginkan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia betul-betul menjalankan salat dan melakukan kesabaran. Dan bukan hanya itu, bukan hanya qabul hajat, bukan hanya dapat ketenangan dalam hati, tapi orang yang menjaga salatnya, dia akan termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dikutip, man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ila akhir ayat. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, mendapatkan sebaik-baiknya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita doa mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut insyaallah. ثم إن الصلاة معاشر الحاضرين
هي المقياس الذي نزن به أنفسنا ونزن به أولادنا، هي ميزان. فإن وجدت في نفسك فإن لم تجد في نفسك استقامة بأن لم تكن حافظا لجوارحك تنظر إلى الحرام أو تتكلم بما لا ينبغي أو تسمع إلى ما لا ينبغي سماعه، فاعلم أن لديك تقصيرا في الصلاة. وكذلك إذا رأيت من أحد أبنائك عدم استقامة فاعلم أن ابنك مقصر في الصلاة، لأن من كان منورا لا يعمل شيئا من المعاصي. وقد أخبرنا عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، الصلاة نور، أي أن من صلى الصلاة على وجهها قذف الله سبحانه وتعالى في قلبه النور. وإذا قذف الله سبحانه وتعالى فيه النور يكون موفقا، فلا يتكلم إلا بالخير، ولا ينظر إلى حرام، ولا يسمع الحرام، ولا يمشي إلى الحرام، ولا يأخذ بيده الحرام، ويكون قلبه سليما على سائر عباده. لماذا؟ لأنه منور قذف الله سبحانه وتعالى في قلبه النور، ولذا لا يعمل شيء. ولهذا قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جاء عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. هذا هو المقياس يا عباد الله الذي تزينون به أبناءكم. فإن وجدتم فيهم صلاحا فاشكروا الله تعالى، وإن وجدتم فيهم عقوقا أو تكاسلا فاعلموا أن سبب ذلك الصلاة. ولذا فإن الله قال: أمر الصلاة أمر مهم، لذا أمر الله بالمصابرة. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الأمر بالصلاة ليس أمرا سهلا، لأنه يحتاج منك إلى متابعة، صلاحه بصلاح صلاته، فساده بفساد صلاته، وسوف تسأل عنه يوم القيامة. ولذا ربي ألهمك أن تدعو لنفسك ولذريتك، تقول: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشر وقال وذكر أن من الذين لا ترد دعوتهم دعوة الوالد لولده. فتوجهوا إلى الله تعالى وادعوا لأبنائكم بالصلاح، ادعوا الله أن يجعلهم مقيمين للصلاة، أرشدوهم، بينوا لهم أن الصلاة هي طمأنينة، هي راحة. إذا ذاقوا لذة الصلاة لن يتركوها. الله أكبر. وظهر أثر الصلاة على وجوههم وعلى جباههم، لأن الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي نور. وجاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتقون ابنا لهم يسرق، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: هل يصلي من الليل؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال لهم: ستنهاه صلاته. الله أكبر. ستنهاه صلاته. فإن قلت ابني يصلي
ولكنه عاق، ولكنه لا يحفظ لسانه بذيء، فاعلم أن الصلاة التي يصليها ليست على وفق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ الفاتحة وهو غافل، يكبر تكبيرة الإحرام وهو غافل، لا يكون حاضرا في تشهده، في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، في السلام في الصلاة. هذه أركان 5 يجب عليك أن تكون حاضرا فيها. أولها التكبير مع النية، وثانيها قراءة الفاتحة، وثالثها التشهد الأخير، ثم بعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلام. وإذا ذقت معانيها تلذذت بالصلاة وأحببتها، تلذذت بالصلاة وأحببتها. فأنت في الصلاة مثلا في الفاتحة تدعو الله أن يهديك، أنت تحمد الله، تقول الحمد، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول الحمد لله رب العالمين. إذا قلت الحمد لله رب العالمين جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول حمدني عبدي. الله أكبر. فإذا قلت مالك يوم الدين قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بأحد إلا أنت يا رب، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فمعناها أن بعد هذا اطلب من المولى الذي تريده. وأعظم دعاء يدعو به الإنسان هو دعاء الهداية، فتقول اهدنا الصراط المستقيم. صراط أي طريق من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مثل اليهود ولا الضالين مثل النصارى. أنت بعد ذلك في التشهد تحيي الله بالتحيات، فتقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات، كل هذه لمن؟ لله. ثم بعد ذلك تسلم على حضرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتقول وتسلم عليه سلام الحاضر، وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك تسلم على عباد، وأنت يعني نعمة أكرمك الله تعالى بها، تسلم على رسول الله في الصلاة. إذا كم مرة تسلم على رسول الله؟ على الأقل إذا قلنا بالتشهد الواجب 5 مرات، وإذا قلنا بالتشهد المسنون والصلاة المسنونة أنت تسلم على النبي كذا وكذا مرة في الصلاة، ما أعظمها تذكر عند رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يسلم علي من ليل أو نهار إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم بعد ذلك تسلم على عباد الله الصالحين وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تحقق كلمة التوحيد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وتسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وانتهت الصلاة. إذا كنت حاضرا تذوق معاني هذه الأركان الواجبة وكنت حاضرا فيها حصل لك الخشوع،
وبذلك يحصل لك الفلاح، وبذلك يقذف الله في قلبك النور. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خلاصة هذه الفقرة معاشر الحاضرين: لا صلاة تؤدي بنا إلى الراحة والطمأنينة إلا الصلاة التي على وفق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي يقذف الله في قلبنا النور، وهي المقياس والميزان الذي نزن به أنفسنا وأولادنا. Kemudian beliau Syekhina Dr. Abdul Rahman, beliau menyampaikan bahwasanya sholat itu merupakan raca, tolak ukur untuk kita timbang diri kita, saudara. Ente kalau lihat diri ente belum bisa istiqomah, mata masih suka ngelihat yang haram, kuping masih suka dengar yang haram, mulut masih suka ngoceh yang enggak, maka ketahuilah pasti ada yang enggak beres dari sholatmu ya ikhwan. Pokoknya kamu kalau dapetin diri kita belum benar nih, pasti ada yang enggak beres dari sholat ente, pasti. Begitu pula anakmu, kalau kamu dapat anakmu belangsakan, kagak bener, ngelawan dan lain sebagainya, pasti ada yang nggak beres dari sholatnya, kata beliau, saudara. Karena gini, karena kalau orang yang sholat itu akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dapat cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala nggak bakal jatuh ke maksiat. Orang yang dibimbing oleh cahaya dari Allah nggak bakal jatuh ke maksiat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan as-salatu nur. Kata Rasulullah, salat itu adalah cahaya. Bagaimana salat bisa menjadi cahaya buat diri kita? Barang siapa yang salat dengan cara yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan di dalam hatinya cahaya yang membuat dia tidak berjalan kepada sesuatu yang haram, cahaya yang membuat matanya nggak mau mandang yang haram, cahaya yang membuat lisannya tidak mau mengucapkan yang haram, tangannya mengambil yang haram, kakinya melangkah kepada yang haram. Kenapa? Li'annahu munawwar. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Karena dia bercahaya ya ikhwan. Karena dia mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Munawwar. Nggak mau nyentuh yang haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah dari segala perbuatan yang munkar, segala perbuatan yang bejat. Kenapa? Karena itu cahaya tadi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan yang mungkar, maka dia tidak bertambah kecuali bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salat tapi tetap ngelakuin yang munkar, jangan-jangan dia nggak bertambah kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kalian lihat diri kalian belum bisa istiqomah, berarti lihat ada masalah dalam sholatnya, pasti itu, kata beliau. Begitu juga anak kita, lihat kalau anak kita ternyata soleh, mudah-mudahan anak-anak kita jadi orang-orang soleh insyaallah. Kalau anak-anak kita ternyata soleh, maka kita bersyukur sama Allah Subhanahu. Tapi kalau kita dapetin anak kita durhaka, uquq, pasti sholatnya bermasalah tuh anak, pasti. Beliau memastikan, saudara. Kemudian beliau mengutip lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ini kaitannya sama urusan mendidik anak. Allah katakan, perintahkanlah keluarga kalian untuk salat, dan dalam merintahkan itu sabar. Kenapa? Karena nggak gampang. Harus dikontrol terus, harus dilihat terus, harus dicek terus, harus diperintahkan terus, saudara. Nggak gampang, butuh sabar. Tapi kalau sholatnya baik, dia bakal jadi orang baik, saudara. Tapi kalau sholatnya berantakan, hidupnya bakal berantakan. Na'udzubillah min. Maka terus doa buat diri kita, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim tadi berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang muqimas salah, menunaikan salat, dan anak-anakku. Doain anak-anak kita biar salatnya benar, saudara. Mudah-mudahan anak kita salatnya benar semuanya insyaallah, keturunan kita. Doain, karena ada insyaallah ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Rasulullah? Doaul walid li waladihi mustajab. Doanya orang tua buat anak itu mustajab, nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doain mereka. Bukan hanya doain, jelaskan kepada mereka betapa indahnya salat, betapa nikmatnya salat, betapa luar biasanya ketenangan hati yang didapatkan dari salat. Jelaskan ke mereka. Kalau sudah dijelaskan kepada mereka, mereka akan mencicipi itu. Kalau sudah mencicipi itu, nggak akan ada yang ninggalin salat, saudara. Ya Allah, benar-benar anak-anak kita seperti itu ya ikhwan. Seorang ngeluh ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami punya anak nyolong ya Rasulullah. Ya sedek, waladan ya sedek. Punya anak nyolong ya Rasulullah, bagaimana? Pertanyaan Nabi nanya balik, hal yusalli minal lail? Kata Nabi, tuh anak sholat malam apa kagak? Ada sholat malam nggak tuh anak? Kata orang itu, "Na'am, ada ya Rasulullah, dia sholat malam." Rasulullah bilang, "Enggak usah takut, satanhahu salatuhu an dzalik." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salatnya dia, kalau dia selama dia salat, enggak usah khawatir. Salatnya dia akan mencegah dia dari perbuatan maksiat. Kalau ada yang nanya, engkau mengatakan misalkan, "Ini bagaimana, Habib? Anak saya udah salat, tapi masih kurang ajar, tapi masih durhaka, tapi masih kelakuannya nggak benar, badhiul lisan, lisannya kotor. Bagaimana Habib?" Ketahuilah, kata beliau, kalau udah sholat tapi masih seperti itu, berarti sekali lagi ada masalah sama sholatnya. Mungkin dia sholat, tapi ketika baca Fatihah hatinya lalai, ketika baca tasyahud hatinya lalai, ketika salam hatinya lalai, hatinya nggak hadir. Bagaimana mau khusyuk? Khususnya dalam 5 titik. 5 titik rukun qauli, rukun-rukun yang harus diucapkan. Itu harus khusyuk di dalamnya. Apa 5 titik tersebut? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Kemudian yang kedua ketika membaca surat Fatihah. Kemudian yang ketiga ketika membaca tasyahud akhir. Yang keempat ketika sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima ketika mengucapkan salam. Ini harus betul-betul. Beliau ngasih cara kita bagaimana sih caranya khusyuk dalam salat. Beliau ngasih kita caranya khusyuk dalam salat, begitu ngucapin alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah kita basmalah, ente tahu itu ucapan hamdalah itu nggak bertepuk sebelah kanan. Itu dijawab sama Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ini bukan main-main, ini bukan khayal, bukan imajinasi. Ini hadis qudsi. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah ternyata jawab, hamidani abdi, hambaku lagi muji aku, kata Allah. Habis itu kita baca lagi Ar-Rahmanir Rahim. Segala Allah yang maha kasih dan maha penyayang. Allah jawab lagi tuh, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku, kata Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kita baca lagi Maliki Yaumiddin, Allah yang maha memiliki nanti hari kiamat. Allah rajanya di hari kiamat. Begitu kita baca itu, Allah jawab lagi majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang makin dahsyat lagi ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku. Hambaku barusan minta pertolongan sama aku. Ini urusan antara aku dengan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Habis itu apa setelahnya? Soalul hidayah. Dia minta sama Allah biar dapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan enggak ada doa yang lebih dahsyat daripada kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'zam doa. Minta siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang seperti apa? Jalannya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang siddiqin, jalannya orang-orang syahid, jalannya orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, jangan kau berikan kami berjalan di jalan orang yang kau murkai. Siapa di antaranya? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Waladhdallin, ya Allah, jangan kau berikan kami berjalan di jalan orang-orang sesat. Siapa mereka? An-Nasara. Allahu Akbar. Itu baru Fatihah doang tuh. Bayangin kalau kita bisa merenungkan itu ketika baca Fatihah. Dahsyat apa gitu.
Lezat luar biasa saudara. Belum lagi nanti ketika baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semuanya untuk Allah. At-tahiyat, salam dan seterusnya hanya untuk Allah. Nggak sampai di situ. Habis itu kita ngucapin salam sama siapa? Sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, alangkah nikmatnya kata beliau kita jadi orang Islam. Sekurang-kurangnya ente sehari semalam 5 kali ngucapin salam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu belum kehitung sholat sunnah tuh tadi kata beliau, belum kehitung sholat sunnah, belum kehitung sholat nafil. Sekurang-kurangnya 5 marat 5 kali sehari semalam, belum kehitung sholat sunnah ya ikhwan. Luar biasa. Ente sehari semalam 5 kali nama ente disodorkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat apa kagak tuh? Nikmat. Alhamdulillah. Kenapa kok bisa disodorin sama Nabi? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, "Ma min muslimin yusallimu alayya min lailin aw nahar illa raddallahu alayya ruhahu hatta arudda alaihi salam." Kata Rasulullah, tidaklah ada seorang muslim yang mengucapkan salam kepadaku, mau siang mau malam ada muslim mengucapkan salam kepadaku, kecuali kata Rasulullah, Allah akan mengembalikan ruhku untuk menjawab salamnya muslim tadi. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Setelah itu kita mengucapkan salam sama hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamu alayka, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Habis ngucapin salam sama Nabi, ngucapin salam sama orang-orang yang saleh. Habis itu nggak sampai di situ ya ikhwan. Habis itu kita mengucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tahqiq kalimat tauhid. Kita disuruh memantapkan lagi bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kita ucapin salawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu baru ngucapin salam. Ya Allah, kalau ente udah bisa ngerasakan ini dalam salat, ente bakal ngerasakan khusyuk. Kalau udah ngerasakan khusyuk, ente berarti akan mencicipi betapa lezatnya salat. Kalau udah betapa mencicipi betapa lezatnya salat, enggak akan yang namanya ninggalin salat. Kita bakal ajarkan juga ini ke anak-anak kita supaya anak-anak kita enggak bakal ninggalin salat insyaallah. Amin ya rabbal يختم مجلس 10 فكر واحد مرحبا. والعمل الصالح معاشر الحاضرين الثاني الذي به وهو فرض أيضا ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك صوم رمضان ركن من أركان الإسلام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويجتمع لكم في شهر رمضان الصلاة ويجتمع لكم الصيام. أما الصيام فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يكون قيام رمضان إلا بعد أداء الفرائض. فلا فائدة في من يصلي التراويح ويترك صلاة العشاء في جماعة ويترك صلاة الفجر في جماعة ويترك صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب ويترك فأولا الصلوات الخمس قيامك بها بعد ذلك تصلي صلاة القيام تكون ذلك سببا لمغفرة ذنوبك وسيئاتك وكفارة لسيئاتك وقذف للنور في قلبك. ثم بعد ذلك تكون موفقا. لماذا؟ لأن الصيام جنة ووقاية من العذاب وسبيل لتقوى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما تبقى من شهر شعبان وأن يبلغنا رمضان
وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام آمين. وأن يحفظنا فيه من الآثام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واحسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kemudian yang kedua daripada kewajiban yang harus kita tunaikan di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Ramadan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian siyam. Apa artinya siyam? Siyam itu adalah al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams. Siyam itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka bicara soal puasa, apa kata Rasulullah SAW? Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan, yang pertama karena iman, yakin dengan janjinya Allah, wa ihtisaban, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya yang telah lampau, ya ikhwan. Kemudian yang kedua, qiyam. Man qama Ramadan, dalam hadis lain Rasulullah mengatakan siapa yang qiyam di bulan Ramadan, Allah juga ampunin dosanya. Maka kita bicara qiyam itu taraweh, tapi nggak ada namanya ceritanya taraweh kecuali setelah kita ngelakuin namanya sholat wajib. Jangan sampai taraweh tapi kita nggak sholat wajib berjamaah, subuhnya nggak berjamaah, zuhurnya nggak berjamaah, isyanya nggak berjamaah, jadi nggak bermakna taraweh kita kalau sholat wajibnya nggak berjamaah, saudara. Maka yang namanya merhatiin taraweh itu setelah merhatikan sholat wajib berjamaah. Qiyam Ramadan yang paling pertama sholat wajib berjamaah, jangan ditinggalin, saudara. Setelah itu baru kita perhatikan tarawih kita. Maka saudara, mudah-mudahan insyaallah, dan puasa juga adalah junnah minal azab, benteng kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan pada hari ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, enteng ibadah, rezeki lancar, dan mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal. Dan kita doain guru kita Sayyidil Habib Dr. Abdurrahman bin Abdullah As-Saggaf. Mudah-mudahan Allah jaga zahir batin beliau, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Juga habis ini kita minta doa kepada beliau. Natlub doa minkum sidi li sahibil majlis Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas alladhi al-an fi Makkah fil umrah. نرجو منكم أن تتوجهوا إلى الله بالدعاء له بقبول العمرة وقبول الزيارة والصحة والعافية إن شاء الله بطاعة الله وطاعة الرسول. Mudah-mudahan guru kita juga Allah jaga beliau insya Allah bisa kembali lagi ke tengah-tengah kita, bawa umrah yang makbulah, bawa ziarah yang mutaqabbalah, sehingga kita semua dapat keberkahannya insya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحنان المنان، يا قديم الإحسان ويا واسع الامتنان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أنت تقبل من سيدي الحبيب أحمد بن صالح العطاس العمرة والزيارة، وأن تعيد عوائد عمرته وزيارته علينا وعلى أحبابنا وعلى حاضر مجلسه المبارك. اللهم تقبل منه هذه الدعوات وعجل له بالإجابات، واقضي لنا وله سائر الحاجات بمنك يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم قضاء حاجاتنا، فتعداد الحاجات علينا عسير وقضاؤها عليك يسير برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم أن تشمل بدعواته ولنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا
وأن ترزق الجميع الصحة والعافية وطول العمر في طاعتك ومرضاتك، وأن تبارك للجميع فيما تبقى من شهر شعبان، وأن تبلغنا رمضان في خير وعافية. اللهم بارك له في سفره وأوصله إلى داره مع تمام السلامة والعافية وقضاء الحوائج كلها في خير ولطف وعافية. آمين اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.